الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله دعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة احسان تھلے رکھنا نہیں یہ کو قرآن مجید قرآن بسم اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کر لو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہیں جنت میں باغات میں اللہ داخل فرما دے۔ ایسی جنتیں
جس کے نیچے اللہ نے نہروں کو جاری کر دیا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں اللہ ان کو رسوا نہیں کریں گے۔ نور، روشنی ان کے آگے ان کے دائیں بائیں چلے گی اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہماری روشنی کو، نور کو مکمل کر دو، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دو۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بسحد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات میری بہنوں اور بیٹیوں، رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ جس رب العالمین ارحم الراحمین نے مجھے اور آپ کو یہ 1446 ہجری کا ماہ رمضان، ماہ صیام، ماہ غفران، شہر رمضان ہماری زندگی میں آ گیا، اور اسی لیے اللہ کا اعلان ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس مرد عورت کی زندگی میں رمضان کا چاند نظر آ جائے اللہ نے اس مرد عورت پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس ماہ مبارک کا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ پتہ نہیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں پھر دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ کا ہم اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا اعلان ہے سارے انسانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے خاص طور پہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو، اگر آپ کی امت حضرت انسان میری جس نعمت کا شکریہ ادا کرے گا وہ نعمت بھی رہے گی، اللہ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ادھر شوال کا چاند نظر آئے، میری دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے رب کی بارگاہ میں اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک کر دے۔ اور یہ جو دعائیں کر رہے ہیں، جو اللہ نے اپنی اہلیہ محترمہ، اپنی گھر والی کو، اپنی محبوب بیوی کو یہ دعا سکھلائی تھی، جناب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے۔ کسی کی پاکیزگی ماں کہے گی میری بیٹی بہت اچھی ہے، کسی کا باپ کہے گا، کسی کا قبیلہ کہے گا، کسی کا ہمسایہ کہے گا، کسی کا رشتہ دار کہے گا۔ قربان جائیے امی عائشہ کی صداقت پہ، جس کی پاکیزگی، جس کی طہارت، جس کی پاک دامنی خالق کائنات خود بیان فرما رہا ہے۔ وہ بڑا ہی بد نصیب ہے جو اس امی کی پاکیزگی کے بارے میں شک شبہ کرتا ہے۔ اللہ نے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قرآن نازل فرما دیا تاکہ کوئی منافق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے بارے میں، امام کائنات کی عزت کے بارے میں، رحمت العالمین کی ناموس کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے، کوئی بات کرے۔ فرمایا قربان جائیے امی عائشہ کہا کرتی تھی اے میری سہیلیوں، اے میری رشتہ داروں، اے میری بہنوں، اللہ نے میری پاک دامنی قیامت تک کے لیے بیان کر دی ہے۔ قرآن آج بھی ہے، میں اور آپ چلے جائیں، ہمارے آباء و اجداد قرآن پڑھتے رہے، اللہ ان کا پڑھنا قبول فرما۔ آج وہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھا کریں، والدین بڑی نعمت ہے، چلے جائیں تو پھر احساس ہوتا ہے۔ مجھے بہت سی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے، بھائیوں نے فون کیے کہ حافظ صاحب اولاد کے حقوق ضرور بیان کرو۔
آپ کے علم میں ہے. میں والدین کے بارے میں بھی کہتا ہوں, اولاد کے بارے میں بھی کہتا ہوں, توازن قائم رہتا ہے. لیکن ہمارے بچے بچیاں سمجھتے ہیں شاید ماں باپ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. آج ان کی یہ بڑی خواہشات خطبہ جمعہ سے پہلے بھی انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ 29ویں رات آنے والی ہے, 5ویں طاق رات آنے والی ہے. میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کزنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے دوست احباب کو 29ویں رات, آج اللہ کے فضل و کرم سے 27واں روزہ ہے, 1446 ہجری ہے, رات 28ویں ہے. کل انشاءاللہ الرحمن بروز ہفتہ یوم السبت اللہ کے فضل و کرم سے اللہ مجھے اور آپ کو 28واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ کل 29ویں رات ہوگی. اللہ ہمیں اس گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ الرحمن نوجوانوں کی خواہش کے مطابق ممکن ہے کسی کے دل میں کوئی بات ہو, ہمارے لیے قرآن و حدیث آج بھی ہے, قیامت تک کے لیے رہے گا. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ مجھے توفیق دے سنانے کی, حق بات کرنے کی, آپ کو سننے کی, آگے پہنچانے کی, مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ الرحمن کل 29ویں رات آپ سارے احباب کو قرآن و حدیث کی دعوت ہے, اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت ہے. آپ چوک در چوک آئیں, عشاء کی نماز فرض ادا کریں, ہمارے خوبصورت امام تراوی قرۂ کرام کے پیچھے قیام اللیل ادا کریں. اور انشاءاللہ اس کے بعد اولاد کے حقوق اللہ کے فضل و کرم سے بیان کیے جائیں گے. ہمارے بعض نوجوان ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. یہ جو نوجوانوں کے ذہنوں میں بات پکی ہوتی جا رہی ہے کہ ماں ظلم کرتی ہے, باپ زیادتی کرتا ہے, تو انشاءاللہ بیان ہوگا. اس لیے آپ سب آؤ, یہ آپ کو دعوت ہے انشاءاللہ الرحمن. اور انشاءاللہ میری رب کے گھر میں یہ دعا ہے اپنے رب کے حضور, اللہ کل 29ویں رات طاق رات ہے, لیلۃ القدر ہے, اللہ ہم سب کو طاق رات نصیب فرما دے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی, اے میرے سردار, اے میرے آقا, اے میرے سیدی, آپ مجھے بتا دیں مجھے لیلۃ القدر مل جائے, طاق رات مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ امی عائشہ کی اولاد نہیں, امی عائشہ کے ہاں بیٹی نہیں, امی عائشہ کے ہاں بیٹا نہیں, ممکن ہے مال کی بھی تنگی ہو. تو فرمایا میری عائشہ میں تجھے وہ دعا سکھانے لگا ہوں, پڑھنا تیرا کام ہے, قبول کرنا میرے رب کا کام ہے. اتنی عظیم دعا ہے طاق رات میں پڑھنے والی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. فرمایا میری عائشہ یہ دعا یاد کر لے, پڑھنا تیرا کام ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے زبان مصطفیٰ پہ وہی کام آتا ہے جو میرا اور آپ کا رب چاہتا ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اے انسانوں جنوں سن لو, زبان مصطفیٰ پہ جو بات آتی ہے وہ پہلے رب کہتا ہے پھر زبان مصطفیٰ پہ آتی ہے. پتہ یہ چلا ہمارے رب نے خود بتایا کہ امی عائشہ ہماری جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کرنے والی ہے, طاق رات کے بارے میں پوچھنے والی ہے. میرے محبوب پیغمبر اپنی عائشہ کو یہ دعا سکھا دو. اب یہ دعا پوری امت کے لیے ہے, بھائیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, اپنی اہلیہ محترمہ کے لیے, خامدوں کے لیے, سارے رشتہ داروں کے لیے, پوری کائنات کے انسانوں کے لیے. فرمایا یہ دعا اتنی خوبصورت ہے, کبھی اس کا معنی پہ غور کیا کرو. اللہم انکا عفو, اللہم انکا عفو, اللہم انکا عفو. اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا
اللہم انکا عفو تحب العفو، اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یحب التوابین. اللہ کو گناہگار کیوں پسند ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ بھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جہنم اور دوزخ میں جائے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے شیطان جو ہے یہ ذلیل ہو جائے، رجیم ہے، لعنتی ہے، بدبخت ہے، اپنی عبادت پہ تکبر کرتا تھا، فخر کرتا تھا، ہمارے ابو کو حقیر جانا. اللہ نے کہا آدم بنایا سجدہ کر، کہنے لگا نا مجھے آگ کی روشنی سے بنایا، اس کو کھٹکنے والی مٹی سے بنایا، میرا مقام زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا ابلیس تیری بد نصیبی، تو مٹی میں چلا گیا، تو آگ میں طرف چلا گیا، تیرے دماغ میں غرور آ گیا، تیرے اندر تکبر آ گیا، تیرے اندر فخر آ گیا، حالانکہ اس کو بھی رب نے بنایا ہے. فرمایا میں نے تجھے کہا ہے میرے آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہ کیا، رجیم بن گیا. اللہ نے مہلت دے دی، لیکن ادھر اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کشادہ کر دیا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ نے دروازہ کتنا کھلا ہے، کتنا کشادہ ہے. حدیث میں یہ دعا پہ غور کر لے، اللہم انکا عفو تحب العفو، 2 دفعہ لفظ آئے ہیں. فرمایا محبوب اپنی عائشہ کو بتا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ معاف کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں آتا غفور رحیم. غفور کس کی صفت ہے؟ ہمارے رب کی صفت ہے. فرمایا غفار کس کی صفت ہے؟ ہمارے رب کی صفت ہے. حدیث میں کیا آ گیا؟ انکا عفو تحب العفو. فرمایا معاف کرنے والی ذات رب کی ہے، اور رب کہتا ہے معافی کو پسند بھی رب کرتے ہیں. اور قرآن کی آیت آ گئی، ذرا غور کرتے جانا، یحب التوابین تحب العفو. حدیث میں تحب العفو آ گیا، قرآن میں یحب التوابین آ گیا. جو بندہ گناہ کر کے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ کو کون پسند ہے؟ جو پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. اللہ اکبر. جب وہ پلٹ کے آ جائے، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول کے بارے میں، ان سے کوئی غلطی ہوگی، اس حدیث میں اس گناہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے انجانے میں یا ارادے سے، انسان ہے، کسی غیر محرم کو ہاتھ لگ گیا، کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگ گیا، خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا عذاب سامنے، بھاگے بھاگے مسجد نبوی میں آئے. اللہ اکبر. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان. اللہ فرماتے ہیں بندو، مرد بھی اور عورت بھی سن لو، اگر میرے عذابوں سے ڈر جاؤ، قبر کی سختیوں سے ڈر جاؤ، پرسرات سے ڈر جاؤ، جہنم اور دوزخ کی آگ سے ڈر کے اگر گناہ سے باز آ جائے، ڈر جائے، اللہ فرماتے ایک جنت نہیں، میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. کس کے لیے؟ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور جو شیطان کی طرح آکڑ جائے. بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. آج صحابی کو دیکھو، غیر محرم کو صرف ہاتھ لگا ہے، کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوا، ارادے سے بھی لگ سکتا ہے، بغیر ارادے سے بھی. بھاگے بھاگے مسجد نبوی میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آؤ جن کو آخرت کی فکر ہے یاد رکھو یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنی، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. ملک الموت نے مجھے اور آپ کو پکڑنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نہیں بچے گا، چاہے رب کو مانے یا نہ مانے. کتنے انسان چلے گئے، کتنے مردوں کو آپ نے غسل دیا ہوگا، کتنوں کے نماز جنازے پڑھے ہوں گے، کتنوں کو کفن دیا ہوگا، پھر بھی اگر مغالطہ ہے تو پھر بڑی بدقسمتی ہے. جوان ہے، سمجھتے ہیں خیر ہے حافظ صاحب ابھی بڑھاپا آئے گا پھر موت کی بات ہوگی. نہیں، کیا جوان نہیں فوت ہو رہے؟ کیا بچے نہیں فوت ہو رہے؟ اللہ نے اسی لیے اعلان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان. وہ صحابی کہنے لگا آقا آخرت کے عذاب بڑے سخت ہے،
اللہ مجھے معاف فرما دے، آپ میرے اوپر حد جاری فرمائیں۔ آپ نے گناہ نہیں پوچھا، آپ خاموش رہے۔ وہ صحابی پھر مانے لگے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے گناہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں۔ آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا آقا مجھے جلدی جلدی گناہ سے پاک کرے، میرے اوپر حد جاری کرے، مجھے سزا دے، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ جس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے آخرت میں اس کو سزا نہیں ملتی۔ اگر کسی کو قتل کیا ہے، قتل کے بدلے میں وہ قتل ہو گیا ہے، تو قیامت والے دن اس کو سزا نہیں ملے گی۔ زانی ہے، بدکار ہے، استغفر اللہ، چاہے وہ مرد عورت ہے، اگر دنیا میں اسلام کی حد جاری ہو گئی، جس طرح حدیث میں اللہ اکبر، کیا بات ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ آج بھی ہیں، اس وقت بھی موجود تھے۔ یہ صحابی بار بار کہہ رہا ہے ابھی آپ خاموش ہیں، مؤذن نے اذان کہہ دی اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اٹھے، صحابی اٹھے، وہ بھی اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آ گیا، کہیں اسی حالت میں موت نہ آ جائے، بغیر توبہ کے موت نہ آ جائے۔ آج ہم خیر ہے کر لیں گے توبہ، تجھے پتہ ہے موقع ملے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب وہ صحابی پھر کہہ رہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے گناہ سے پاک کرے، میرے اوپر حد جاری فرما۔ امام کائنات نے فرمایا میرے صحابی تو نے وضو کیا؟ ہاں میں نے وضو کیا۔ نماز پڑھی؟ ہاں میں نے نماز پڑھی۔ فرمایا اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ تو حدیث میں آ گیا نا، قرآن میں بھی آ جاؤ، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ فرماتے ہیں بندو مرد عورت سن لو، جو نیکیاں کرتے ہو یہ ریموور ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ ہیں جن کی توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی اچھا عمل کریں، اللہ اس اچھے عمل کی وجہ سے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی آیت میں نے پڑھی ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جس طرح اس صحابی نے گناہ ہو گیا، ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ آج ہمیں لوگ اب سب گناہ کہتے ہیں کس کو؟ اللہ کے بندو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو اللہ نے دل دیا ہے، یہ سینے میں کھٹکا پیدا کرتا ہے۔ آقا نے صحابہ نے پوچھا تھا گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے۔ آدمی غلط کام کرے نا، قرآن کے خلاف ہو یا آقا کی حدیث کے خلاف ہو، اندر سے مفتی جاگتا ہے، وہ ضرور کہتا باز آ جا، تم غلط کام کر رہے ہے، ڈر جا۔ ہم کیا کرتے ہیں اخیر یار چپ کر جا، ہم اسے چپ کروا دیتے ہیں، لیکن یہ ہمیں الارم بجتا ہے، یہ اللہ کی حکم کی طرف سے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ شیطان کا چیلا نہ بنے، رحمان کی طرف آ جائے۔ یحب التوابین بھی اسی لیے ہے، اللہم انک عفو تحب العفو بھی اسی طرح ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آقا نے مجھے یہ دعا سکھائی، آج میرے لیے آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الاستغفار استغفر اللہ، آقا سے بڑا پاکیزہ کوئی نہیں، آقا سے بڑا صالح کوئی نہیں، جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، حدیث میں آتا ہے آپ ہر روز 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، آدمی ہتھیار پھینک دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے نبی کے پاس آئی، قحط پڑ گیا، مال ختم ہو گیا، گودیں خالی ہو گئی، اولادیں نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، آج بھی دعاؤں میں سب سے زیادہ پرچیاں، سب سے زیادہ درخواستیں بے اولادوں کی ہے۔
اے اللہ بخشش کا مہینہ ہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اور یہاں دیکھو سورہ نوح میں اللہ نے فارمولہ خود ہی بتا دیا ہے۔ میرے پاس ایسے میاں بیوی آئے نا تو وہ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب اولاد نہیں ہو رہی، سارے معاملات ٹھیک ہیں، اللہ کا فیصلہ غالب ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں سورہ نوح میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنی قوم کو گو استغفر اللہ۔ وہ میاں بیوی جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ نے خود یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ استغفروا ربکم امر کا صیغہ ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ خود کہہ رہا ہے معافی مانگو، انہ کان غفارا، تمہارا رب معاف کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم آئی نا تو اللہ نے یہ وظیفہ بتا دیا، فرمایا استغفار کرو، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، زمین میں کھیتی باڑی کرو گے پھل بھی ملے گا، نہریں بند ہو گئی ہیں پانی نہیں آ رہا، فرمایا استغفار کرو، اللہ باغوں میں ہریالی کر دیں گے، نہروں میں پانی جاری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست جملہ ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک شان عطا فرمائی ہے، فرمایا پہلے نبیوں پہ جو امتیں مانتی نہیں تھی، نافرمانی کرتی تھی، ان پہ اللہ کا عذاب آیا، نام و نشان مٹ گیا۔ کم ماپ تول کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، زناکاری کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، لواطت کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا اللہ کا عذاب آیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا میرے محبوب تمہاری شان کے ساتھ یہ میرا اعلان امت میں کر دو، فرمایا جو آپ کا امتی مرد ہے یا عورت ہے جب تک استغفار کریں گے اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب نہیں آئے گا۔ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا بخشش کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دیا ہے، اور وہ بڑا ہی گنہگار بد قسمت ہے جو توبہ استغفار نہیں کرتا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا آج ہمارے یہاں بات اے جی نصوحا ایک بندے کا نام ہے اس نے توبہ کی، نہیں یہ نام نہیں، اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ۔ نصوحا توبہ سے یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، اس گناہ کی آپ نے اللہ سے معافی مانگی، پھر دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب اس کی توبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو توبہ کرے استغفار کرے پھر پکا ارادہ کرے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کہ ادھر توبہ توبہ جو کہتے ہیں زبان پہ سبحان اللہ اور اندر سارے کام ہو رہے، نہیں، یہ اللہ کی حدوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، استغفر اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، جو اللہ کی حدوں کا مذاق اڑائے اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، صحابیات، اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم کو جملہ مل گیا، وظیفہ مل گیا، استغفر اللہ کہتے ہیں۔ اس قوم نے استغفار شروع کر دیا، اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑے امام گزرے، حدیث کا علم پڑھا رہے تھے، حلقہ بنا ہوا تھا، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا کہنے لگا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی۔ امام صاحب فرمانے لگے جاؤ جا کے سارے استغفار کرو۔ پھر ایک جوڑا آیا، امام صاحب اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا میاں بیوی استغفار کرو۔ پھر ایک آیا، رزق میں بڑی کمی ہے، بہت کمی ہے، اللہ دنیا کے فقر سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ کسی نے کہا باغ ختم ہو گیا، استغفار کرو۔ اچھا سب کو استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شاگرد کہنے لگے استاد محترم ہر ایک کو آپ استغفار کا وظیفہ بتا رہے۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ میرا وظیفہ نہیں، رب نے خود قرآن میں نازل فرمایا استغفروا ربکم
इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। आज हमारे लिए ये कुरान की आयत, आका की हदीस, नाउमीदी गुनाह है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। और तौबा का दरवाजा कब तक खुला है? हदीस में आता है मालम युगरगर, गरगर की आवाज आपने अपनी जिंदगी में अल्लाह अकबर अपने प्यारों को अपने हाथों से जाते हुए देखा होगा। आपकी गोद में किसी की जान निकल रही होगी, आपके सामने कोई प्यारा फौत हो रहा है, मलकुल मौत उसकी जान कब्ज करने का मरहला गुजर रहा है। आप प्यार से, मोहब्बत से उसके गले में कभी पानी डालते हैं, कभी दूध डालते हैं, कभी कोई चीज डालते हैं ताकि जिंदगी वापस आ जाए, लेकिन खाना पीना बंद हो चुका है। अब वो जो आवाज आती है ना, हमारी उर्दू में भी ये लफ्ज मुस्तामिल है, गरारा जिसको हम कहते हैं, हमारे डॉक्टर कहते हैं ना गरारा करो, ये इसी अरबी जबान से निकले। जिस हदीस में आता है मालम युगरगर, तौबा का दरवाजा खुला है, मौत का फरिश्ता नजर आने से पहले पहले फरमाया जितना बड़ा गुनहगार, जितना बड़ा स्याकार, जितना बड़ा मामला ऐसे खराबी करने वाला, फरमाया मालम युगरगर, गरगर की आवाज से पहले अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह फरमाते मैं उसके सारे गुनाह माफ फरमा दूंगा। पता चला बख्शिश का दरवाज़ा बहुत वसी है, बहुत वसी है। जिस तरह मशहूर मरूफ हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में गामदिया कबीले की एक औरत के बारे में आता है, शादीशुदा औरत थी, उससे गुनाह सरजद हो गए। हदीस में आता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने लगी आका मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, मेरे ऊपर हद जारी फरमाए, और उस गुनाह की वजह से मैं हामला भी हूँ। अल्लाह ताला हर एक की इज्जत को महफूज फरमा, अल्लाह हम सब की इज्जतों को महफूज फरमा, अल्लाह हम सब की इज्जतों को महफूज फरमा। वो खातून देखो अल्लाह के अज़ाबों का डर पैदा हो गया, तौबा की उम्मीद लेकर आई। अल्लाह के रसूल मुझे कोई तौबा का तरीका बताएंगे या मेरे ऊपर हद जारी करेंगे? दुनिया की सजा सह लूंगी, आखिरत के हमेशा के अजाब मैं नहीं सह सकती। वो औरत कहने लगी उस गुनाह से मैं हामला भी। आका ने फरमाया वापस चली जाओ, जब बच्चा पैदा होगा फिर आना। बच्चा पैदा हुआ, फिर आ गई। सहाबा कहते फिर कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे गुनाह से पाक करें। फरमाया ये मासूम बच्चा है, इसको दूध कौन पिलाएगा, वापस ले जाओ। जब ये बच्चा खाना पीना शुरू कर दे फिर आ। उसने जल्दी बच्चे की तरबियत की, हाथ में लुकमा पकड़ा, फिर दरबार रसालत में आ गई। कहने लगी आका मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए, मेरे ऊपर हद जारी फरमा दीजिए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आई फिर वापस भेज दिया, फिर आई फिर वापस भेज दिया, फिर आई फिर वापस भेज दिया। क्या पता चला? अल्लाह अकबर। एक मुहद्दिस लिखता है अल्लाह के महबूब पैगम्बर चाहते थे कि अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा दे, इसलिए आप बार बार इसको वापस भेजें। और असूल भी यही है कि जो गुनाह हो जाए उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए। अगर आप तशहीर करें ना तो फिर उस गुनाह के गवाह बन जाते हैं, फिर आपको या हद जारी होगी या क़यामत वाले दिन उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इंसान हमारे यहाँ बाज़ माजरत के साथ, मेरे नौजवान बच्चे बच्चियाँ बेटे बैठे, कोई गुनाह हो जाए ना भी ना हो, झूठी मूठी बयान करी जाती है, अस्तग़फिरुल्लाह। ये बड़ा कबीरा गुनाह है। एक ये है कि गुनाह किया नहीं, एक है गुनाह किया फिर लोगों को बयान करता है, फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि गुनाह के फिर तूने गवाह बना लिए, अब तेरे ऊपर हद जारी होगी। अगर दुनिया में बच जाएगा आखिरत में सजा मिलेगी। आका इसलिए बार बार भेज रहे थे, गवाह नहीं। आपने उस आदमी के बारे में भी सवाल नहीं किया क्योंकि ये खुद अपने गुनाह का इतराफ कर रही है। आपने बार बार इसलिए भेजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, लेकिन वो इतना अजाबों से डर चुकी है। फरमाया मुझे पाक कर दीजिए। फरमाया सहाबा ले जाओ, शादीशुदा औरत थी, इसको रजम कर दो, आधा जिस्म जमीन में ऊपर रख के पत्थर मारो। कहते हैं उसको मार दिया गया।
اور مارنے کے دوران سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے بھی پتھر مارا تھا تو اس کے سر پہ لگا، اس خاتون کے سر سے خون نکلا اور فوارہ جوش کی طرح میرے کپڑوں پہ گرا۔ میں نے کہا ہائے کتنا غلیظ گندا خون اس زانیہ کا میرے کپڑوں پہ لگ گیا، اس طرح کے الفاظ کہے۔ صحابہ واپس آئے، آقا کو ساری بات سنائی تو ایک صحابی نے یہ بات بھی سنا دی، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کہ جناب خالد کے جسم پہ کپڑوں پہ خون گرا، تو انہوں نے اس طرح کے جملے استعمال کیے۔ آپ نے جناب خالد کو بلایا، فرمایا خالد سن لے، اس خاتون نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے اتنے گناہگاروں میں تقسیم کی جائے، اللہ اس توبہ کی وجہ سے سارے گناہگاروں کے گناہ معاف کر دے، اتنی اس نے پکی سچی توبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی تشہیر نہ کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، استغفار کرنا شروع کر دو۔ دیکھو یہ اللہ نے روزے اس لیے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، قیام کس لیے رکھا؟ اللہ چاہتے ہیں میں اپنے گناہ گاروں کے گناہ معاف، رب نہیں چاہتے کہ میرا یہ بندہ جہنم اور دوزخ میں جائے۔ اللہ نے دیکھو کتنے موقع عطا فرمائے، تو اس لیے بہترین جو ہے بات یہی ہے، آخر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں پہ رو، شرمندگی اختیار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی نا سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صحابی کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے نا حفاظ بیٹھے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پہ پہنچے، جن کو خوف ہے ساروں قطار ہونا شروع کر دی، ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ تصور کیا ہے، اللہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، آپ کی آواز آئے گی، اے مجرموں، اے گناہگاروں، اے ظالموں، اے ظلم کرنے والوں، میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ صحابی کے تصور میں یہ ہے، اللہ جب قیامت والے دن تیری آواز بلند ہو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ ان مجرموں میں مجھے شمار نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے۔ آؤ، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی کی گنجائش ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول کے بھی ہو جاتی ہے، ارادے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، توبہ استغفار کرو، شیطان کی طرح آکڑے نہ، شیطان کی طرح غرور نہ کرے، فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ اپنے وعدے کے مطابق، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، دیکھو مومنوں سے اللہ کا کتنا پیار ہے، اے ایمان والو، یعنی گناہ گاروں کو بھی بلایا ہے تو پیار سے بلایا ہے، کوئی برا بلا نہیں کہا، کوئی ایسا لفظ نہیں آیا۔ کبھی اس آیت پہ غور کرو، یا ایھا الذین آمنوا، 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 اے ایمان والو، مجھے مانتے ہو، میرے محبوب کو مانتے ہو، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں پلٹ کے آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے بخشش کا مہینہ ہے، فرشتے ہماری گواہیاں لکھ رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، استغفار سن رہے ہو، استغفار پڑھ رہے ہو، انشاءاللہ یہ فرشتے واپس جائیں گے۔ اللہ کو سارا ہی پتہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ ان فرشتوں سے پوچھیں گے، یہ سارے دائیں بائیں کھڑے ہیں، رجسٹر لے کر کھڑے ہیں، ہماری گواہیاں دیں گے، اللہ پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ فرشتے کہیں گے اللہ پاکستان کا شہر گجرانوالہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں
جامع مسجد خورشید میں ہم گئے تھے، وہاں جو ہے خطبہ جمعہ ہو رہا تھا، وہاں لوگ استغفار کر رہے تھے، توبہ کی باتیں کر رہے تھے، اللہ تیری رحمت کی باتیں کر رہے تھے، اللہ تیری بخشش کی باتیں کر رہے تھے۔ اب اللہ کو تو علم ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، لیکن یہ اعلان امت کے لیے، جب یہ فرشتے ہماری گواہی دیں گے، اللہ اکبر، اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ فرمائیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے اس مسجد خورشید میں مرد عورت بوڑھے جوان بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، استغفار سن رہے ہیں، میری توبہ کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں، بخشش کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں، اللہ کہیں گے جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ یہ ہمارے لیے اعلان فرما دے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ میرا نام نہیں آئے گا۔ آج اسی حدیث میں آتا ہے، ایک فرشتہ کہے گا اللہ ایک آدمی وہ آیا جو خطبہ جمعہ کے لیے نہیں آیا تھا، کچھ سننے نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی کام آیا تھا، تو اللہ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ نیت نہیں، ارادہ نہیں، تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں بے شک ارادہ نہیں، بے شک نیت نہیں، اگر وہ میرے ان بندوں کے ساتھ یا وہ عورت ان عورتوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا یا بیٹھ گئی، اللہ فرمائے گے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ بخشش کا مہینہ ہے، چند دنوں کا مہمان ہے، رج رج کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ اپنے وعدے کے مطابق استغفروا ربکم انہ کان غفارا، روزہ رکھے گناہ معاف، قیام کرے گناہ معاف، شب قدر تاک رات ایک رہ گئی ہے، اس رات قیام کرے، اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے نہ میرے علم میں ہے نہ آپ کے علم میں ہے، اللہ باقی زندگی میں ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرما، اللہ نیک اعمال کرنے کی، حسنات کرنے کی، اللہ قرآن حدیث کے مطابق، آقا کی سنت کے مطابق، صحابہ صحابیات کے نقش قدم کے مطابق، خلفائے راشدین کے مطابق، ائمہ کرام کے مطابق، اولیاء اللہ کے مطابق، صلحاء صالحین کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے اس کے فیصلے اس کی رضا کے مطابق عید الفطر کا دن جب آئے گا انشاءاللہ الرحمن
सोमवार को हो या मंगल को हो, ये अल्लाह के इल्म में है। तो इंशाअल्लाह रहमान ईद उल फितर की नमाज 6:30 बजे इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। मेरे भाइयों को, बुज़ुर्गों को, दोस्तों को पता है कि टाइम से मुराद टाइम वही है जो ऐलान किया जाता है। इंशाअल्लाह 6:30 पे ईद उल फितर की नमाज सुन्नत तरीके के मुताबिक इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। इसलिए मेरी आप अहबाब से गुजारिश है कि वक़्त का ख्याल रखा करो। 5 दोस्त लेट हो जाते हैं, फिर जगह का मसला बन जाता है, कभी दाएं कभी बाएं भागना पड़ता है। और गुज़श्ता ईदों के मौके पे मुझे पता चला कि बाज़ अहबाब ने ईद की नमाज जो है ये मस्जिद के महराब के आगे अदा की। तो ये मसले की बात है, ज़रा गौर से सुन लें। इमाम के आगे जो खड़ा हो उसकी नमाज नहीं होती। इमाम के पीछे, इमाम के दाएं बाएं खड़े होंगे तो फिर नमाज होगी। इसलिए मेरी बहनें, बेटियां, मेरी माएँ तशरीफ़ फरमा है, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि वो ख़ुद भी जल्दी वक़्त पे तैयार होया करो और अपने मर्द हजरात, अपने बच्चों को भी वक़्त पे तैयार किया करो। औरतों की तरफ से मर्द हजरात जो शिकवा करते हैं, माजरत के साथ कि मर्द कहते हैं कि हमें औरतें लेट करवाती हैं। मुमकिन है इसमें ज़्यादा कोई हकीकत भी हो। तो मेरी इन बहनों बेटियों से गुजारिश है कि ईद की नमाज वाले दिन ख़ास कर आप अपने खामदों को, बाप को, भाई को मज़ीद परेशान न किया करो। अपने मामलात को तैयार होना है तो उस हिसाब से उससे पहले शुरू कर लो, इसलिए ताकि ना मर्द हजरात परेशान हो, ना आप परेशान हो। अफरा तफरी में कई मसाइल पैदा होते हैं, कई परेशानियां रुकावट बन जाती है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 6:30 से मुराद 6:30 है। आप वक़्त पे आओ, पहले आओ, अल्लाह का जिक्र करो, ईद की तकबीरात पढ़ो, बुलंद आवाज़ से पढ़ो, नया लिबास पहन के आओ, नया दुल्हा हुआ लिबास पहन के आओ। मर्द हजरात खुशबू लगा के आया करो, ये सुन्नत है। और जिस रास्ते से आओ उस रास्ते को बदल के घरों को वापस जाओ। ये वो ईद उल फितर के चंद मसाइल हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान ईद उल फितर की नमाज 6:30 बजे जामिया मस्जिद खुर्शीद में अदा की जाएगी। आप अहबाब, एक तो ये ऐलान है, दूसरा जिस तरह मैंने इब्तदाई खुतबा जुमा में वजाहत की है कि 29वीं रात ताक रात आप सबको अल्लाह के घर में दावत है, कुरान की दावत है, हदीस मुस्तफ़ा की दावत है। इस दावत को कबूल करो, खुद भी आओ, अपने घर वालों को भी साथ लेकर आओ, ताकि ताक रात है, अल्लाह का कुरान सुने, अल्लाह के नबी का फरमान सुने। औलाद के हकूक़ इंशाअल्लाह रहमान बयान किया जाएगा। मेरे नौजवान तबका जो है वो अपने कज़नों को, अपने दोस्तों को इस नेक काम की दावत दो, ताकि उनको पता चले कि औलाद के हकूक़ खावंद माँ बाप के ज़िम्मे क्या है, माँ को पता चले मेरे बच्चों के हकूक़ क्या है, बाप को पता चले मेरे बच्चों के हकूक़ क्या है, बच्चों को भी पता चले हमारे वालिदैन की हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो इसलिए आप अहबाब टाइम की पाबंदी करें, इशा की फ़र्ज़ नमाज अदा करें और ईद की नमाज 6:30 बजे। दूसरा ये दुआओं की दरख्वास्त है, मैं नाम लूँगा, आपने आमीन का जुमला कहना है। रोज़े की हालत में है, इंशाअल्लाह जो किसी के लिए दुआ करता है इंशाअल्लाह हमारी अल्लाह बग़ैर मांगे अल्लाह हमारी हाजतें पूरी करेगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद अब्दुल्ला, रिजवान, सफ़ियान, उन्होंने कहा है हमारे लिए नेक रिश्ते की दुआ फरमाएं। बहुत से बच्चे बच्चियाँ, नौजवान, वालिदैन भी परेशान हैं। आजकल आपको पता है कि रिश्तों के मसले बड़े नाजुक हो चुके हैं। ऐ अल्लाह, जिनके बच्चे बच्चियाँ नौजवान, अल्लाह उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा, और जिनकी रिस्बतें हो चुकी हैं, मंगनियाँ हो चुकी हैं, अल्लाह उनके वालिदैन को, उन बच्चों की, बच्चियों की जिनकी निस्बत हो चुकी है, अल्लाह उनके जल्द अज जल्द फ़र्ज़ अदा करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फरमा। ये दूसरा दुआ है, अल्लाह जो किराए के मकान पे हैं अल्लाह उनको अपना ज़ाती मकान अता फरमा। सफ़ियान, तारिक, ये लगता है आज यही रिश्तों वाली आ रही है पर्ची, अल्लाह सबको नेक रिश्ते अता फरमा। तो इसलिए ये एक मसला भी आ गया है कि आप साहब
پہلے پرچیاں آئی ہیں کنواروں کی، وہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ آگے حافظ صاحب دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی کی اجازت لینی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں پہلی بیوی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر وہ استطاعت رکھتا ہے دوسری بیوی کا حقوق ادا کر سکتا ہے، جو دو قسم کے ہیں، جسمانی استطاعت، مالی استطاعت۔ اگر نہیں تو پھر دوسرا نکاح نہیں ہے، ورنہ قیامت والے دن ظالم اٹھایا جائے گا اور آدھا دھڑ اس کا مفلوج ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں دنیا کے فالج سے، آخرت کے فالج سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر انصاف نہیں کرے گا تو قیامت والے دن فالج زدہ اٹھایا جائے گا۔ جامع مسجد خورشید میں جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سب کی بخشش فرما، بہنوں کا بھائی نہیں اللہ ان کو بھائی عطا فرما۔ اقبال ہمارے جماعت کے بزرگ عالم دین شیخ اقبال سلفی صاحب پنڈی والے جو قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ حاجی ادریس صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ احتشام رضا کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ اس کی اہلیہ کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ شیخ عثمان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ حاجی احسان الہی بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ ڈاکٹر انصر صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اویس بٹ صاحب بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرما۔ بھائی محسن کے والدین بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرما۔ شیخ الیاس صاحب بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ معتکفین بیٹھے ہیں، اللہ ان کا اعتکاف قبول فرما۔ شیخ اجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ حافظ شہزاد صاحب پنڈی والے بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ حنظلہ کی والدہ بیمار، اللہ صحت عطا فرما۔ آمین کہو، انشاءاللہ آپ کی آمین کی وجہ سے اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گے انشاءاللہ۔ محمد شاکر صاحب کی والدہ بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ حافظ ذیشان صاحب کی دادا دادی جان، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ نانا نانی، اللہ ان کی بخشش فرما۔ حافظ سعد کی نانا نانی، اللہ بخشش فرما۔ حافظ ابو بکر کی جو ہے وہ والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اگر ان کی کوئی قریبی عزیزہ فوت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما۔ جامعہ مسجد خورشید یہ اعلان ہو چکا ہے، ہاں یہ بھی اعلان ہو گیا ہے کہ 29ویں رات کو ہمارے ماشاءاللہ خوبصورت قرۂ کرام حافظ الماس شریف، حافظ احسان اللہ، حافظ سعد ذیشان، حافظ عبدالہادی ذیشان، حافظ عبد الرحمن ذیشان جنہوں نے قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ ان کی تکمیل ہے۔ 29ویں رات کو سارے دوست ان کی تکمیل میں شامل ہوں، اور موضوع اولاد کے حقوق یہ اعلان ہو چکا ہے۔ تو باقی بھارت جتنے بیمار ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا، فون کیا، اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما۔ میں ہوں یا آپ ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بیماری بھی رب کی طرف سے ہے اور شفا یابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ اللہ بیماری آپ نے بھیجی ہے، اس کو واپس بلا کے ہم بیماروں کو شفا والی زندگی عطا فرما۔ اور دوسرا بخشش کا مہینہ ہے، ہم سارے اجتماعی استغفار کرتے ہیں، سارے پڑھو استغفر اللہ، پھر پڑھو استغفر اللہ، پھر پڑھو استغفر اللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو بھی دعا کرو 3 مرتبہ کرو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ جنت مانگو نا تو جنت بھی کہتی ہے اللہ یہ بندہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اس کو جنت میں بھیج دو، میں انشاءاللہ اس کی رج کے خدمت کروں گی۔ تو اس لیے جنت پہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ جب تک زندگی ہے اللہ ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما۔ جس ماں نے ہمیں جنم دیا، جس باپ نے ہمیں پالا پوسا زندہ ہے تو اللہ ان کو سلامتی عطا فرما۔ اللہ اگر تیرے پاس چلے گئے ہیں، قبروں میں لیٹے ہیں نا، پھر بھی ہماری ماں ہے، فوت ہو گئے پھر بھی رشتہ رہتا ہے، باپ ہے فوت ہو گیا پھر بھی رشتہ رہتا ہے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا
الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائیں، صفیں درست کر لیں، پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں. پہلے اگلی صفوں کو پر کر لیں. اپنی شلواریں پتلونیں تہمت خنا سے ہمیشہ اونچی رکھیں. اپنے موبائل فون بند کر لیں. خواتین سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں. جزاک اللہ. جو بچوں والی مائیں ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے تشریف لے جائیں. جزاک اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله.